بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے یہ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ الفرقان آیت نمبر 1۔ اس تمہید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن پاک تمام مومنوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کوئی آخرت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت نہ آئی تھی۔ ہماری آج کی صورت ہے سورۃ الماعون۔ ہم سورۃ الماعون کی تلاوت کریں گے اور نیز کے اس سے تعارف حاصل کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہدایت فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورۃ الماعون کا تعارف اس طرح سے ہے کہ نزول کے اعتبار سے اس کا 17 نمبر ہے 17 اور تدوین کے اعتبار سے اس کا 107 نمبر ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مضمون باندھا ہے وہ یہ ہے کہ دعائے اعظم کا ذکر، اور اس کے علاوہ اس میں ریائے اعظم کا ذکر ہے۔ ریا سے مراد ہے کہ دھوکہ دینا یا کسی کام میں غلط بیانی کرنا، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ یعنی ریاکاری بڑے بڑے عمل کو فنا کر دیتی ہے۔ اگر ہم حقیقت کو چھپائیں تو غلط بیانی سے کام لیں یا کسی کو دھوکہ دیں تو اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اور یہ کہ سب سے بری ریاکاری یہ ہے کہ نمازوں میں ریاکاری کرنا یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا۔ مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، نہ کہ ریاکاری کرنا۔ نماز کی عبادت ایسی ہے جس کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی ذات کے سامنے نماز ادا کی جا رہی ہے اور ایسی ذات کو سجدہ کیا جا رہا ہے جو کہ بالکل مخفی ذات ہے اور دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے۔ معبود اتنا مخفی ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا، ہوا اور روشنی تو محسوس بھی ہو جاتی ہے، اور جب کوئی عابد عبادت کرتا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں مخفی ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا تعلق صرف خدا سے جوڑ سکے، نہ کہ مخلوق سے۔ گوشت پوشت کا انسان ہے اور اس کو مخفی ہونا مشکل ہے، چونکہ انسان ایک دکھائی دینے والی چیز ہے، لہٰذا اس کا مخفی ہونا مشکل ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اگر وہ ہجوم میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اور ارد گرد کی چیزوں کی طرف توجہ نہ دے۔ اپنے دل کے اندر اظہار رکھنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، اور رضائے اعظم کی بجائے انسان
ریا کا شکار ہو جاتا ہے، رے یہ الف ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے وہ نمازی جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور نمازی یہ نہ دیکھے کہ مجھے کوئی میری ستائش کرے یا میری کوئی تعریف کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہو، تو ایسے سجدے کی خدا کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سجدہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور اسی سے رضا کی امید رکھے، جیسے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ چنانچہ کسی اور سے امید کیا رکھنی ہے، صرف خدا سے امید رکھے اور اسے جو بھی حاصل مقصود ہے صرف خدا سے مانگے۔ ہاں، اگر کسی اور کے لیے سجدہ کرے یا کسی اور انسان کو سجدہ کرے تو پھر وہ اس سے امید رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کو کوئی فائدہ دے سکے گا، جبکہ اگر صرف خدا کے لیے سجدہ کرے تو پھر دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر نیت کرے کہ میں ریاکاری نہیں کروں گا بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی میری نیت ہے۔ کافر آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس کی تکذیب کی وجہ سے وہ دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ ایک ریاکاری کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا ان کو فائدہ دیتی ہے کیونکہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ ریاکاری سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ہر عمل خدا تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہو۔ اس یقین کی وجہ سے مومن دنیا میں عبادت کرتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے تاکہ اس کا صلہ اسے آخرت میں مل سکے، نہ کہ دنیا میں۔ دنیا میں وہ صلہ نہیں پانا چاہتا، دنیا میں وہ کسب معاش کے لیے زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، یا کوئی ہنر جو اسے آتا ہو اسے استعمال کر کے اپنا ذریعہ معاش کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ وہ نفع نقصان دنیا میں حاصل کرنے کے بجائے آخرت میں چاہتا ہے۔ اور یہ کہ بہت سے نمازی اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، وہ ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ گھر کے استعمال کی چیزیں اور برتن بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ بخل اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور نمازوں کی حقیقت ان کے سامنے جب کھلتی نہیں ہے تو پھر اس سے ان کی معاشرتی زندگی برباد ہوتی ہے۔ عبادت الہی انسانی معاشرے کی بھی تشکیل کرتی ہے۔ جو نمازی نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں وہ معاشرتی طور پر بھی انتہائی بہترین شہری ثابت ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے، ہمسایوں سے اور عبادتوں سے وہ غافل نہیں رہتے، رہن سہن بھی ان کا اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔